السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کروں گا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جس شخص کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت آ جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین خصلتیں ایسی ہیں وہ جس بندے کے اندر پائی جائیں، وہ تین خصلتیں، تین عادتیں، وجد حلاوت الایمان، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ایمان کی حلاوت اس بندے نے پا لی ہے جس بندے کے اندر تین خصلتیں پائی جائیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی خصلت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے بڑھ کر اس کو زیادہ محبوب ہوں۔ ایک طرف ساری کائنات رکھ دی جائے، دنیا کا مال و دولت رکھ دی جائے، کنبہ قبیلہ، ماں باپ، اولاد، بیوی بچے ایک طرف ہوں، اور ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، تو وہ بندہ جو ساری کائنات کو چھوڑ دے، اپنے کنبے قبیلے کو، مال و دولت کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے بھی ایمان کی حلاوت پا لی ہے، ایمان کی مٹھاس۔ اور دوسری خصلت، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ اللہ کے بندے سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے بھی ایمان کی حلاوت پا لی، ایمان کی مٹھاس پا لی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوں گے، نہ کوئی عمارتیں ہوں گی، پہاڑ، سب کچھ زمین جو ہے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ان سایہ حاصل کرنے والوں میں سے 1-2 بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو پا لی ہے۔ اور تیسری خصلت، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور ایمان اور اسلام اس کو اتنا محبوب ہو جائے، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اتنا پیار ہو جائے کہ اب کفر کی طرف واپس لوٹنا ایسے لگے، ایسے ناپسند کرے کفر کے اندر واپس جانا، جیسے آگ کے اندر پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جو ہے کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرے، یعنی اس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ محبت ہو، کفر کے ساتھ نفرت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں، یہ 3 عادتیں پائی جائیں، وجد حلاوت الایمان، اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔